العالمین کی ذات کے لیے خاص بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الحرمین سید الثقلین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، شفیع المذنبین، صادق الامین، رحمت للعالمین، ساری کائنات کے سردار، آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر احباب ذی وقار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی رحمتوں سے قبول فرما کر دنیا اور آخرت کی عزتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے آپ دعا فرمائیں کہ جو لوگ ابھی بھی اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، اپنے گھروں میں، کارخانے، فیکٹری میں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے گھر کی حاضری اول وقت میں نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورت کا نام سورت الرحمن ہے، کہ اللہ رب العالمین اعلیٰ الاعلان فرماتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو چیزیں آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں، ہر چیز ہی فانی ہے، ہر چیز کی زندگی مختصر ہے، ہر چیز کی زندگی عارضی ہے، اور یہ جو دنیا آپ کو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے یہ ساری دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اس کائنات میں آنے والا ہر شخص امتحان کے کمرے سے گزر رہا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کائنات میں جتنے بھی ہم سے قبل آئے وہ محدود زندگی لے کر آئے، حتیٰ کہ اس کائنات کا سب سے زیادہ حسن و جمال، کائنات کا نچوڑ انبیاء کرام علیہم السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ بھی زندگی بڑی محدود لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے تو وہ بھی زندگی بڑی محدود سی لے کر آئے ہیں۔ حضرت یوسف اور یونس کو دیکھیے تو وہ بھی زندگی بڑی محدود سی لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہم السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہم السلام، حتیٰ کہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے تو بڑی محدود سی زندگی لے کر آئے۔ الغرض اصحاب رسول کو دیکھیے، اہل بیت، ائمہ دین، محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین، اس کائنات میں آنے والا ہر شخص محدود سی زندگی لے کر آ رہا ہے۔ اور حضرات ذی وقار دوسری طرف آپ دیکھیں، بڑے بڑے طاقتور، لائٹ نہیں ہے، بڑے بڑے طاقتور لوگ دنیا میں آئے اور اتنی طاقت اور جلال کے اندر آئے کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے، ان کا نام و نشان موجود ہے۔ بڑے بڑے قدآور جو اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ ہمارا وزن کوئی نہیں اٹھا سکتا، ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے ہیں، وہ بھی محدود سی زندگی لے کر آئے۔ فرعون دیکھیے، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن جب اس نے موت کا نظارہ دیکھا تو سارا کچھ ہی بھول گیا، اپنی ساری طاقت، ساری پاور، وہ سارا نشہ، سارا عہدہ، کرسی، وہ سب نکل گیا، اور کہتا ہے اللہ میں تیری ذات کے اوپر ایمان لایا۔ حضرات ذی وقار خوش نصیب کون ہے؟ خوش نصیب ہم میں سے وہ ہے جو اس زندگی کے ایک ایک سانس کو غنیمت سمجھ رہا ہے۔ اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتا ہے، ایک ایک سانس کو غنیمت سمجھتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے صحت اور تندرستی سے نوازا ہے تو صحت اور تندرستی کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک پل کو غنیمت سمجھتا ہے، اور اللہ سے ملاقات کی تیاری میں مصروف ہو گیا ہے۔ ہم میں سے وہ خوش نصیب ہے۔ ہم سب کی زندگی عارضی ہے، ہم سب کے پاس جتنا بھی نشہ ہے، جتنا بھی حسن و جمال ہے، جوانی کا نشہ ہے، بڑھاپے کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، عہدے اور کرسی کا نشہ ہے، وہ سارے عارضی ہیں۔ اور خدا کی قسم یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سب عارضی ہے، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ بھی عارضی ہے۔ ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کی فکر میں مصروف ہو گیا اور جس نے تیاری شروع کر دی کہ میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اللہ کا سامنا کرنا ہے، وہ خوش نصیب ہے۔
حضرات ذی وقار مسلمان کا یقین ہے اور مسلمان کا اس بات کے اوپر اعتماد ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے، میری زندگی کی ایک ایک حرکت کو لکھا جا رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کے مقرر کردہ فرشتے میرے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے میرے ساتھ ہیں۔ میں سو جاتا ہوں لیکن وہ سوتے نہیں ہیں، میں غافل ہو جاتا ہوں لیکن وہ غافل وہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر مامور ہیں۔ 24 گھنٹے کرامن کاتبین، آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل وہ لکھ رہے ہیں، آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، اللہ کی قسم وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور جب قیامت کے دن ترازو اللہ نے قائم کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے، ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا، یہ مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ترازو کو قائم کرنا ہے۔ اور مومن کا سب سے بڑا یقین آخرت کے اوپر ہے، ایمان آخرت کے اوپر ہے، اور ہر مومن جانتا ہے کہ میری زندگی امتحان سے گزر رہی ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ نوٹ ہو رہا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، میری زندگی کا ایک ایک عمل میرے سامنے پیش کر کے اللہ نے کہنا ہے کہ بندے اپنی آنکھوں سے دیکھ اور اپنی زبان سے پڑھ تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ، انسان کا بڑے سے بڑا گناہ ایک ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر انسان نے گناہ کیا ہے تو وہ نامہ اعمال میں رکھا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف انسان کی بڑی سے بڑی نیکی، بڑی سے بڑی اچھائی، اور اگر ذرے برابر بھی، ذرے سے چھوٹی بھی کوئی نیکی کی ہے تو وہ بھی نامہ اعمال میں ترازو کے اندر رکھ کر اس کا وزن کیا جائے گا۔ حضرات ذی وقار، آج اگر ہم جائزہ لیں کہ ہم نے جو 20 سال کی یا 30 اور 40 سال کی یا 50 سال کی زندگی ہم گزار چکے ہیں، اگر آج اسی کا حساب ہو جائے، اسی کا رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے اور اسی ہمارے گناہوں کو، نیکیوں کو پلڑے میں رکھا جائے، اور خدا کی قسم یہ دور نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، مجھے اور قیامت کو اللہ نے ایسے ساتھ ساتھ بھیجا ہے، یعنی میرے ساتھ قیامت میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ تمہارے حساب کا وقت تو بالکل قریب آ چکا ہے اور تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو، کھیل کود کے اندر زندگی کو بسر کر رہے ہو، تمہارا امتحان بالکل تمہارے سر کے اوپر کھڑا ہے۔ اور حضرات، جس کی جب آنکھ بند ہو جاتی ہے، جسم سے روح نکل جاتی ہے، قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ امتحان دور نہیں ہے، اقترب للناس حسابهم، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا حساب بالکل قریب ہے۔ تو حضرات، میں بیان یہ کر رہا تھا کہ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، ہم نے جو پیچھے 20 سال یا 30 سال یا 40 سال کی زندگی ہم نے گزار لی ہے، اگر اس کو نامہ اعمال میں رکھا جائے، 2 حصوں میں تقسیم کر کے، ہماری زندگی کے گناہ الگ کر کے ترازو میں رکھے جائیں اور نیکیاں الگ کر کے ترازو میں رکھی جائیں، تو حضرات ہم آج جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ کیا آئے گا، ہم نے 30 سالوں میں حاصل کیا کیا ہے، ہم نے 40 سالوں میں کمایا کیا ہے، ہم نے نیکیاں زیادہ جمع کی ہیں یا ہم نے گناہ جمع کیے ہیں زیادہ، ہماری نیکیاں پلڑے میں زیادہ ہوں گی یا ہمارے گناہ پلڑے میں زیادہ ہوں گی۔ ہم آج جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے گناہوں والا پلڑا بھاری نظر آئے گا یا نیکیوں والا پلڑا بھاری نظر آئے گا۔ خدا کی قسم، آج سب سے زیادہ اسی فکر کی ضرورت ہے، اسی احساس کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کانوں میں جب خبر پڑتی ہے کہ فلاں بن فلاں وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے، یقین کریں کہ ماننے میں بات نہیں آتی، اس کو دل تسلیم نہیں کرتا، دماغ اس کو مانتا نہیں ہے کہ یار وہ تو اچھا بھلا تھا، وہ کیسے فوت ہو گیا۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میرا چھوٹا بھائی عثمان وہ دنیا فانی سے رخصت ہوا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی نے مجھے فون کیا، کہتا ہے یار مجھے فون آیا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا سچی بات ہے؟ یعنی ماننے میں نہیں آ رہا، ماننے میں نہیں۔ ہماری مسجد کے ایک بڑے اچھے دوست مصطفیٰ بھائی، 2 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی،
تیسرے دن خبر ملی وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تو دل نہیں مان رہا تھا۔ حضرات ایسے ہی آوازیں آ رہی ہیں، موت کا وار بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج ہمیں احساس کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، حالانکہ کافر کو بھی اس بات پہ اختلاف نہیں ہے، عیسائی کو بھی اس بات پہ اختلاف نہیں ہے، ہندو بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، عیسائی بھی عقیدہ رکھتا ہے ہم نے مر جانا ہے، یہودی بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مجوسی آگ کا پجاری وہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے ہم نے دنیا چھوڑ جانا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے صرف دنیا نہیں چھوڑنی، بلکہ آگے اس کا رزلٹ ہم نے لینا ہے، ہم نے اس کا نتیجہ اخذ کرنا ہے، اس کا رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آنا ہے، پھر ہماری زندگی کا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کس مقام پہ کھڑا ہونا ہے۔ ایک طرف اللہ کی جنت ہے، دوسری طرف دوزخ ہے، تیسرا تو مقام ہی کوئی نہیں، ہماری زندگی کا فیصلہ وہاں پہ ہونا ہے۔ حضرات ذی وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اسلام میں بہت بڑی ہستی ہے، سارے صحابہ اپنے کام کاج میں چلے جاتے، ابو ہریرہ کام پہ نہیں جاتے تھے، وہاں مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے اور انتظار کرتے کہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، آپ کو واعظ و نصیحت کی بات کریں، کو فلاح کی بات کریں تو میں اس بات کو نوٹ کر لوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت کی وجہ سے مسجد کے دروازے پہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یار تم کام کاج کیوں نہیں کرتے، باہر جا کے کام کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ سونے نبی اپنی زبان سے بات کریں تو میں اس بات کو اپنے کانوں سے براہ راست سنوں اور اپنی آنکھوں سے سونے نبی کو بولتا ہوا دیکھوں اور اس کو محفوظ کر لوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری ہے، بڑی خوبصورت زندگی، لیکن آخری لمحات ہیں، سیدنا ابو ہریرہ زاروں کی طرح رو رہے ہیں اور بدن کے اوپر خوف طاری ہے، جسم کے اوپر بڑا خوف طاری ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے خبر دی گئی، عثمان غنی امیر المومنین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تکلیف کے اندر مبتلا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی طبیعت بڑی ناساز ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ دنیا چھوڑنے والے ہیں اور بڑے ہی غم زدہ ہیں، بڑے ہی پریشان ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جب آپ نے حالت اور کیفیت دیکھی تو کہا ابو ہریرہ تم پریشان کیوں ہو، تمہارے جسم پہ خوف نظر آ رہا ہے، کس بات کا خوف ہے؟ ابو ہریرہ تم بڑی عظمت والے انسان ہو، اللہ نے تمہیں بڑے مرتبوں سے نوازا ہے، بڑی شان و شوکت عطا کی ہے۔ ابو ہریرہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس بڑے بڑے گولڈ میڈل موجود ہیں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلنے والے لاکھوں الفاظ تمہارے سینے میں محفوظ ہیں، اور ابو ہریرہ تم پریشان کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ لقب عطا کیا ہے، اولئک هم المتقون کا گولڈ میڈل آپ کے پاس ہے، اولئک هم الفائزون کا تاج اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اولئک هم المہتدون کا صحرا اللہ نے آپ کے سر کے اوپر سجا رکھا ہے، تو تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں تمہارے سینے میں موجود ہیں اور سونے نبی کے سینے میں آپ کی محبت موجود ہے۔ سونے نبی آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیا کرتے تھے، تمہاری ماں کی ہدایت کے لیے سونے نبی نے دعائیں مانگی ہیں، تو تم پریشان کیوں ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سونے نبی کی اطاعت کے اندر، اتباع کے اندر وہ زندگی گزارنے والے، سونے نبی کی محبت میں ایک ایک لمحہ بسر کرنے والے، آپ کی قیادت کے اندر آپ کے زیر سایہ زندگی گزارنے والے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے عثمان میرے پاس نیکیاں بہت کم ہیں، میرے پاس زاد راہ بہت تھوڑا ہے، لیکن میں اگر قبر کے سفر کو دیکھتا ہوں تو وہ قبر کا سفر بہت زیادہ لمبا ہے، میرے پاس نیکیاں بہت کم ہیں۔ حضرات اس احساس کی آج مجھے آپ کو بڑی شدید ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ دیکھیں ہم اپنا بچپن دیکھیں تو آج ہمیں ملتا نہیں ہے، ہم لاکھوں روپے بھی لگائیں تو بچپن واپس آ سکتا، وہ ہمیں مل نہیں سکتا، اور جو لوگ اپنی جوانیاں گزار چکے ہیں وہ اپنا سب کچھ دے دیں، واپس جوانی آ سکتی؟ جوانی نہیں واپس آئے گی۔ حضرات ذی وقار اسی طرح زندگی جس کے ہاتھ سے نکل گئی پھر زندگی واپس آنی نہیں ہے۔ آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ حضرات آج ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار اچھا چل گیا، ہم بڑے خوش نصیب ہو گئے ہیں، اللہ نے دیہڑی چنگی لا دیتی ہے، بڑے خوش نصیب ہو گئے ہیں، پاجی میرا تے ہاتھ اڑ گیا ہے، اللہ نے لہراں بہراں کر دیا نے، بڑا سکون ہو گیا زندگی، بال بچے جناب بہترین نظام ہے۔
لیکن اللہ کیا کہتے ہیں فاما من اوتی کتابہ بیمینی، میرے مصطفیٰ آپ اپنی امت کو بتائیے یہ دنیا کی کامیابیاں اللہ کی قسم عارضی کامیابی ہیں، یہ دنیا کی ناکامیاں بھی عارضی ہیں۔ دنیا میں کسی کو صحت ملی ہے تو وہ بھی عارضی ملی ہے، دنیا میں کسی کو بیماری آ گئی ہے تو وہ بھی عارضی ہے، اگر کسی کو خوشی ملی ہے تو تھوڑے دنوں بعد غم بھی آنے والا ہے، یہ خوشی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور اللہ کی قسم واقعتاً ہی بات ہے، خوشی ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی غم ساتھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے محبوب اصل کامیابی کیا ہے؟ فاما من اوتی کتابہ بیمینی، بچہ میٹرک میں کامیاب ہو گیا کامیابی نہیں ہے، بچہ جناب ایف اے بی اے کر گیا کامیابی نہیں ہے، بچے نے اعلیٰ نمبروں سے ڈپلومہ حاصل کر لیا کوئی کامیابی نہیں ہے، بچے کو ڈگری بڑی جناب کامیابی کے ساتھ ملی ہے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینی، قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب، سب سے زیادہ عزت مند، سب سے زیادہ باوقار وہ ہوگا جس کے ہاتھ میں اللہ کے فرشتے لا کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے کہ لے بندے تیرا نامہ اعمال اللہ نے سیدھے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، وہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ جب خوف کی کیفیت میں انبیاء بھی ہوں گے لیکن وہ نامہ اعمال اپنا رزلٹ پکڑتے ہی نا وہ وہاں میدان محشر میں بھاگنا شروع ہو جائے گا، اور صرف بھاگے گا ہی نہیں بلکہ اپنی زبان سے ایک لفظ کہے گا فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کہ لوگوں دیکھو میرا نامہ اعمال، میں اپنے رزلٹ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اپنے پیپر میں اپنی زندگی میں اللہ نے مجھے کامیابی دے دی ہے، میرے سیدھے ہاتھ میں اللہ نے جنت کا پروانہ دے دیا ہے۔ فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، وہ بھاگتا پھرے گا دکھاتا پھرے گا لوگوں دیکھو میں کیسے کامیاب ہو گیا ہوں، اور اگلے لفظ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لوگوں میں صرف فری فنڈ میں یہ خوابوں میں کامیاب نہیں ہوا، میں صرف دعاؤں کی حد تک کامیاب نہیں ہوا، بلکہ میں نے دنیا میں اللہ کا قرآن پڑھا تھا اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا تھا، اور میں نے یقین اپنے دل میں پیدا کر لیا تھا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ بندے ایک وقت آئے گا تو نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تیری زندگی کا حساب تیرے سامنے ہونا ہے، تیرے چھوٹے چھوٹے عمل تیرے بڑے بڑے اعمال تیرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے اپنی زندگی میں یقین کر لیا تھا، اعتماد پیدا کر لیا تھا کہ میں نے اس جہاں کے بعد اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور جس دن میں نے یقین کیا تھا اس دن سے میں نے اللہ سے ملاقات کی تیاری بھی شروع کر دی تھی، پھر میں نے زندگی میں گناہ کم کیے ہیں نیکیاں زیادہ کی ہیں، آج اس کا بدلہ کیا ہے کہ میرے سیدھے ہاتھ کے اندر اللہ نے نامہ اعمال دے دیا۔ یہ کامیاب ہے میرے محترم عزیز بھائی، دعا کرو اللہ ہم سب کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس قابل نہیں لیکن اپنی رحمتوں کے صدقے ہمیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرما دے۔ دوسرا گروہ کون ہے؟ دوسری طرف واما من اوتی کتابہ بشمالی، کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے، آج دنیا میں بڑے خوش نصیب لوگوں میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اللہ نے دولت سے نوازی ہے وہ کہتے ہیں جناب بلے بلے ہو گئی، اللہ نے چار بندوں کے سامنے عزت بنا دی وہ کہتے ہیں کیا ہی بات ہے انہاں دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی، اللہ نے گھر دے دیا وہ اپنے آپ کو بڑا سعادت مند فخر والا سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، فرشتے لائیں گے نامہ اعمال لے کے آئیں گے اور کہیں گے یہ پکڑ، وہ سیدھا ہاتھ کرے گا، کہیں گے سیدھے ہاتھ کے قابل نہیں، الٹے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دے دیا جائے گا تو وہ بھی کچھ کہے گا، لیکن وہ کہنے سے پہلے چھپتا پھرے گا، لوگوں کی نظروں سے چھپے گا۔ آج خدا کی قسم میٹرک کا رزلٹ آئے نا تو وہ جو نکمے بچے ہیں جنہوں نے فیس بک کے اوپر زندگی گزار دی ہے، جو ساری رات فیس بک دیکھتے تھے ٹک ٹاک دیکھتے تھے، وہ رزلٹ جیسے جیسے قریب آتا ہے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، جیسے جیسے رزلٹ قریب آتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، کھانا نہیں ہضم ہوتا انہیں، کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ہمارا رزلٹ آنے والا ہے، شرمندگی کی وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سر چھپاتے پھر رہے ہیں، رزلٹ آ جاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ابھی تک رزلٹ نہیں آیا، یہ جناب انٹرنیٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جناب لائٹ نہیں آئی اس لیے رزلٹ نہیں ملا، حالانکہ رزلٹ تو آ چکا ہے، وہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ اس لیے نہیں دکھا رہے کہ 2-3 کتاباں جو سیپلی وجی پئی ہے،
اسی طرح وہ چھپے گا لوگوں کی نظروں سے اور کیا کہے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میرا نام اعمال مجھے دیا نہ جاتا، میری زندگی کا رزلٹ آج میرے سامنے نہ آتا، میں مٹی ہو جاتا، اے کاش مجھے قبر سے کوئی نہ اٹھاتا، ادھر جو سزا ملی وہ ملتی رہتی، آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اور پھر کہے گا ما اغنا انی مالیہ حالانکہ انی سلطانیہ، لوگوں میں نے ساری زندگی مال کماتے جمع کرتے سنبھالتے گزار دی ہے، آج وہ میرا مال بھی کام نہیں آ رہا، حالانکہ انی سلطانیہ، میں دنیا میں چودھری تھا، سردار تھا، وڈیرا تھا، آج 4-5 بندے ہر وقت میرے ساتھ رہتے، رکھ رکھاؤ والا بندہ تھا، آج میری سرداری میری چودراہٹ بھی میرے کسی کام کوئی کام نہیں آ رہی، حالانکہ انی سلطانیہ، میرا مال بھی مجھے لے کے بیٹھ گیا اور میری سرداری میری چودراہٹ بھی مجھے رسوا کر دیا چودراہٹ نے، میں سمجھتا تھا کہ یہ ہمیشہ رہے گی لیکن اسی چودراہٹ نے مجھے تباہ کر دیا ہے، میں جس مال کی خاطر ساری زندگی میں نے قربان کر دی وہ مال میرے کام آیا۔ میرے محترم عزیز بھائی، آئیے فرمان رسول سنیے، ٹائم بہت مختصر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ بڑی غور و فکر کی زندگی بسر کرنی ہے، ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے زمین پہ رکھنا ہے، اللہ کے نگران فرشتے ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے، تمہاری زندگی کا بولا ہوا ایک ایک لفظ وہ تحریر ہو رہا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جب قیامت کے دن وزن ہونا ہے، ایک پلڑے کے اندر تمہاری نیکیاں ہوں گی اور دوسرے پلڑے کے اندر تمہارے گناہ ہوں گے، اور آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے اللہ کی قسم ایک ذرہ برابر بھی وزن گناہوں کا نیکیوں سے زیادہ ہو گیا، دخل النار، وہ جہنم کی آگ میں جا گرے گا، اور مجھے اللہ کی قسم ہے اگر نیکیوں والا پلڑا ایک ذرہ برابر وزن گناہوں سے زیادہ ہو گیا، دخل الجنہ، کائنات کا رب اس ذرہ برابر وزن کے بدلے بھی اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، دعا کرو یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے جن کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جانا ہے، یا اللہ جن کا اچھائیوں والا پلڑا وزنی ہونا ہے، اللہ ان میں شامل فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ پلڑا اگر بھاری گناہوں والا ہو گیا تو جناب بندہ گیا، اگر نیکیوں والا پلڑا ذرا سا نیچے جھک گیا، رائی دانے برابر 19 وہ کامیاب ہو گیا۔ بیٹا یہ بند کریں۔ حضرات ذی وقار سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم